وہ آدمی خود بتا رہا ہے کہ آر ایس ایس والوں نے اور بجرنگ دل والوں نے، یعنی کہ پرمود متعلق اور پنیت کیرہلڈی کے آدمی زبرن اس کو لے جا کر، جب یہاں بنگلور میں کیس نہیں بنتا بول کر اس کو ہبلی لے کر گئے. ہبلی لے جا کر خود پرمود متعلق نے کھڑ کر اپنے اوپر کیس بنایا. یہ جو ہے منہاج ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے، یہاں پر ہر قوم کی خدمت کیا جاتا ہے. یہاں پر نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی عیسائی ہے. یہاں جو بھی آتا ہے اس کا بھرپور، یہاں جو بھی مشکلات سے آتا ہے وہ مشکل آسان کر کے ہمارے سے جو بھی ہوگا یہاں پر ہمیں اس کو مدد کر کر، اس کو ہیلپ کر کر، ایک انسانیت کا گلدستہ اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ہم یہاں سے ان کو بھیجتے ہیں. غالباً جو ہے 10 مہینے قبل جو ہے ایک آپ پر ایک الزام لگا تھا کہ آپ جو ہے زبردستی جو ہے کسی کو جو ہے دھرم پریورتن کروائے. آج جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ معاملہ جو ہے کورٹ سے کوش ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. آپ کا ادارہ جو ہے کافی دنوں سے خدمت کر رہا ہے. ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا خدمات جو ہے آپ کی جانب سے ہو رہے ہیں اور وہ معاملہ جو ہے کورٹ کا جو ہے کس طرح رفع دفع ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمیں تو اب تک کسی بتایا نہیں کہ یہ کیس، یعنی کل بروز چہارشنبہ، کل اتنے ٹائم پہ یہ کیس کاسٹ ہوا. کورٹ نے ہمیں بری کر دیا. یہ میں نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں تھا. نہ جانے آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا. آپ لوگ آ گئے. جب آپ سوال کر رہے ہیں تو میں اس کا جواب دینا ہی پڑے گا. تقریباً ایک 10 مہینے پہلے، 9-10 مہینے پہلے جو ہمارے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ ہم نے زبردستی ایک غیر قوم کو لا کر اس کی سنت کرا کر اس کو اسلام میں داخل کیے بول کے ہمارے اوپر ایک کیس بنا ہماری پوری کمیٹی پر. اس میں ہم 10 آدمی ہیں. 10 آدمی کے اوپر کیس بنا. اس میں ہمارے مولانا شمیم سالک صاحب، ہمارے کارپوریٹر انصر پاشا صاحب اور بہت سارے، اس میں اور بہت سارے ہمارے ادارے کے لوگ ہیں. اس میں میرا نام بھی تھا. کیس بنا کہ ہم نے اس ٹائم پر چیخ کر بتایا کہ یہ کیس بے بنیاد ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر سراسر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ زبردستی ہمارے اوپر کیس فٹ کرایا جا رہا ہے. میں نے اس وقت چیخ کر بولا تھا کہ کسی نے، قانون نے ہماری بات نہیں سنی، اور پولیس ہو، کوئی بھی ہو، ہماری بات کے اوپر توجہ نہیں دیے، کوئی نہیں سنے. البتہ ہم نے اس کیس میں اریسٹ بھی ہوئے، جیل بھی جانا پڑا، اور جیل جا کر جیل سے آئے. جیل سے آنے کے بعد صرف 8-9 مہینے کے اندر اللہ نے ایک ایسی خوشخبری، اللہ نے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھایا کہ اس کیس سے ہم بری ہو گئے کہ پوری دنیا کو معلوم پڑ گیا کہ یہ جو کیس تھا یہ ایک فالس کیس تھا اور ایک بے بنیادی کیس تھا اور جھوٹا کیس تھا. یہ سب کو معلوم پڑ گیا کہ کل ہم لوگوں کو ہائی کورٹ نے بری کر دی کہ ہم نردوش تھے. انشاءاللہ ہم نردوش رہیں گے. سر پچھلے سال جب آپ پہ کیس پڑا اس وقت بھاجپا کی سرکار تھی، بی جے پی کی سرکار تھی. آپ پہ اینٹی کنورشن لا جو 2020 میں لے کے آیا تھا اس کے تحت آپ پہ کیس ہوا تھا. کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو کورٹ نے کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو اس کیس سے بری کیا؟ کون سے چیزوں پر؟ جی، جب ہمیں کیس پڑا تب بی جے پی کی سرکار تھی، اور اس میں بی جے پی والوں کا، بجرنگ دل والوں کا، آر ایس ایس والوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. ان لوگوں کی بہت بڑی سازش تھی کہ جس آدمی نے ہمارے اوپر جو کمپلینٹ دیا تھا وہ آدمی خود بتا رہا ہے کہ آر ایس ایس والوں نے اور بجرنگ دل والوں نے، یعنی کہ پرمود متعلق اور پنیت کیرہلڈی کے آدمی زبرن اس کو لے جا کر، جب یہاں بنگلور میں کیس نہیں بنتا بول کر اس کو ہبلی لے کر گئے. ہبلی لے جا کر خود پرمود متعلق نے کھڑ کر اپنے اوپر کیس بنایا، یہ ایف آئی آر بنایا. ایف آئی آر بنا کے وہاں سے اریسٹ وارنٹ لے کے آئے.
لے کے آ کر یہاں پر وہ اس کو سبمٹ کیا. اب اس کے بعد بنشنکری پولیس اسٹیشن والوں نے ہمیں اریسٹ کر ہمیں جیل کے حوالے کر دیا. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں جو ہے آپ کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا؟ دیکھیے ایک ہمارا ادارہ ایسا عظیم و شان ادارہ ہے کہ بنگلور ساؤتھ کے اندر بنشنکری جو علاقہ ہے اس کے اندر ہم ایک دارالخزا قائم کر ہیں اور ایک مدرسہ ہے جامعہ مناج العلوم ایک مدرسہ ہے. یہاں تقریباً 150 بچے قیام اور تام کرتے ہیں اور یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس ادارے پر ان لوگوں کی پہلے سے ہی نظر تھی اور یہاں کے جو کارپوریٹر ہیں انصر پاشا بول کے وہ یہاں کے بہت اچھے ایک کارپوریٹر ثابت ہوئے. ان کے اوپر جو کڑواہٹ تھی ان کے اوپر جو سیاست کا جو دباؤ تھا اس لیے ان کا نام بدنام کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ میرا بھی نام بدنام کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش رچائی گئی. سازش رچا کر یہ کیس فٹ کرا کر ہم لوگوں کو ایسی تکلیف اور مشکلات سے گزرنا پڑا. سر کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ معاملہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھی کارپوریٹر بھی رہیں گے اچھا کام ان کو بدنام کرنے کے لیے. جس طرح کے حالات آج ملک میں گزرے آپ دیکھ رہے تھے ہریانہ میں جس طرح مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے آسام پہ ہو رہا ہے یہاں پر بھی کیونکہ بی جے پی کی سرکار بھی تھی جب آپ پر یہ کیس ہوا تھا اس وقت آپ کیونکہ آپ کو یہ ادارہ سے کوئی علماء اکرام کوئی شعراء اکرام کیا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس چیز میں؟ اسی بات کا تو دکھ ہے ہمیں اسی بات کا افسوس ہے اور مجھے ہمارا دل روتا ہے اسی بات پر روتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بنگلور شہر کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ایک ادارے پر اتنا بڑا ایک الزام لگایا گیا ایک کمیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا. ہم سارے 10 کے 10 بھی مسلمان ہی تھے اور ہم قوم کی خدمت کرنے والوں میں سے ہیں. ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں. ہمیں کہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہوا ہے بولے تو مجھ سے جو ہوگا مجھ سے جو بن پڑے گا یا زبان سے ہو یا جیب سے ہو یا طاقت سے ہو کیسے بھی ہو میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا حادثہ ہوا بنگلور شہر کے جو اپنے آپ کو بہت بڑے نمائندے سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو دین کے رکھوالے سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیڈر سمجھتے ہیں ان لوگوں نے ہمارے ادارے کو آ کر پوچھا تک نہیں کہ یہ کیا ہوا. جب ہم 1 سے 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہم در بدر کے ٹھوکرے کھائے پھرتے رہے یعنی کہ دین کا کام کر کے کوئی ایسا ویسا غلط کام کر کے نہیں دین کی تبلیغ کر ہم ٹھوکرے کھاتے رہے. ہمنا تو چھوڑو پوچھنا دور کی بات ہے ہمارے ادارے میں جو بچے مہمان رسول ہیں وہ تقریباً 140-145 بچے ہیں. ان بچوں کو آ کر ایک وقت کا حال تک نہیں پوچھا کہ یہ بچوں کا کیسا چل رہا ہے. یہ مدرسہ ابھی یہاں کے جو ذمہ دار تھے وہ ذمہ دار نہیں ہے جیل میں رہے یہاں کا نظام کیسا چل رہا ہے. ہاں البتہ 2 آدمی آ کر پوچھے کہ وہ میرے خاص الخاص دوست ہے ایک عرفان بول کے ایک علیم بول کے یہ ہمارے قریب کے محلے میں رہتے ہیں. ان دونوں نے آ کر یہاں کا خیال رکھا اور اس کے علاوہ اس بنگلور شہر کا ہو یا کرناٹک کا ہو یا کوئی ہندوستان کا ہو کوئی افراد آ کر یہاں کوئی حال و حوال تک نہیں پوچھا. مجھے اس بات کا دکھ ہے اور یہ بات میں بڑے افسوس سے بڑے دکھ سے بڑے درد سے بول رہا ہوں. جس وقت آپ پہ کیس لگا تو اس پر جو پرٹیکولرلی میں ریجنل لینگویج کے میڈیا چینلز کی بات کروں مین اسٹریم میڈیا میں یہ نیوز پھیلائی گئی کہ نیاز پاشا اور ان کے ساتھی دارالخزا کے نام پر ایکسٹارشن کا بزنس چلا رہے اتنا چلا. اب کیونکہ کورٹ نے آپ کو بری کر دیا تمام معاملے میں اور اس الزام کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کیا ان پہ آپ کوئی ڈیفیمیشن کا کیس فائل کریں گے؟ جی دیکھیے مجھے اگر کیس کرنا ہوتا اس چیز کو مجھے اچھالنا ہوتا تو جس دن سے مجھے بیل ملی میں اسی دن یہ کام کر دیتا. لیکن میرے سے یا ہمارے ادارے سے ہماری قوم کو کہیں تکلیف نہ ہو کسی کو بدنامی کا دھبا نہ لگے اس لیے میں نے یہ اسٹیپ نہ اٹھایا ہوں نہ اس کے بعد اٹھاؤں گا.
سر آخری سوال میرا، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پار کر دیا ہے، کہیں پر بھی کسی پر بھی اس طرح کا یہ ہو سکتا ہے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان علماء کرام کو جس سے آپ ناراض ہیں کہ ایسے مشکل گھڑی میں کھڑے نہیں، اگر کہیں بھی ہو سکتا ہے تو آپ اتحاد کی کمی نظر آ رہی ہے آپ کے باتوں کے حساب سے، کیا میسج دینا چاہیں گے علماء کرام کو؟ دیکھیے دین ایک ایسی چیز ہے، یہ پہلانے والی چیز ہے، دین پہلانا ہمارا کام ہے۔ دین کی خدمات جو ہے ہم یا خوشی میں ہو یا غم میں ہو یا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، دین کا کام کرتے ہی رہنا چاہیے۔ تبلیغ اگر نہیں ہوتی تو اتنا دین کہاں سے پھیلتا؟ تبلیغ اگر نہیں ہوتی تو دین یہاں تک کہاں سے پھیلتا؟ دین جو ہے پھیلنے والی چیز ہے، سگڑنے والی چیز نہیں ہے۔ دین جو ہے پھیلنا اور پھیلانے والی چیز ہے۔ انشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک میری سانس رہے گی تب تک ایسے کام میرے سے اللہ لیتا رہے، میں کرتا رہوں، اور کرتے کرتے ہی مجھے موت آ جائے تب تک میں کام کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ میں ان کاموں کرنے سے نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ میں کسی کو تکلیف دینے کا کام کروں گا۔ جو بھی ہے دین کا کام میں دین کے راستے سے ہی کروں گا۔ ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ مدرسہ یہ کر کے دیکھو، ہمیں جو ہے ابھی وہ لیول نہیں ہے ہمارا، کسی کو لے کر تکلیف دینا یا یہاں سے کچھ فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں قوم کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمیں قوم کا کام کرنا ہے۔ ابھی کیا کریں؟ ہمیں فائدہ لے کے کریں کیا؟ مجھے تھوڑے ہی کسی کے سامنے جا کر ووٹ کے لیے ہاتھ پسارنا پڑتا ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے؟ نہیں، میں جو بھی کر رہا ہوں اور میرا ادارہ جو بھی کر رہا ہے، جو میرے ساتھی جو بھی کر رہے ہیں، وہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، دین کے لیے کر رہے ہیں، حشر کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو ڈر کر رہے ہیں، بس اتنا ہی۔